अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आ गया है। जिस अंदाज का, जिस शेर दिल अंदाज में दुश्मन को ललकारने की उम्मीद थी, वो लम्हा आ गया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कमांडर इन चीफ हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, आसिफ अली जरदारी साहब ने गड़ी खुदा बख्श में, जो 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनकी 18वीं बरसी के मौके पे उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में एक धुआंधार खिताब किया है। एक ऐसा ताकतवर और तवाना उन्होंने खिताब किया है जिस अंदाज में उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन प्रेसिडेंट की तरफ से ये इस तरह ये लहजा, ये तवाना लहजा, ये ताकतवर लहजा ये पहली बार देखा जा रहा है। ये पहली बार हुआ। ये प्रेसिडेंट वही है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गई तो इन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। और मेरी ख्वाहिश है कि जो उन्होंने तकरीर की है मैं हर्फ बहर्फ आपको सुनाऊं, और जो अंदाज उन्होंने अपनाया है ये आप भी महसूस करेंगे। ये इंडिया के जो आर्म फोर्सेस हैं, जो इंडिया की हुकूमत है, उसको ये जवाब एक सिविलियन प्रेसिडेंट की तरफ से पहली बार मिल रहा है, जहां से आप सिविलिटी आप सिचुएशन भी आप देख सकते हैं और जो हालात हैं वो भी आप देख सकते हैं। दिफा के बारे में उन्होंने जो बात की है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने बात की है, और जो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और एडमिरल के हवाले से बात की है। मेरी ख्वाहिश है कि हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने गुफ्तगू क्या की है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है वाणिया दी, समझे। मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको, सब इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए हैं, या बीबी साहिबा के वारिस बैठे हुए हैं। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। जी दोस्तों, आप हैरान होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जो अंदाज़ तकल्लुम अपनाया है, ये ऐलान जंग है। ये भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है उन्होंने, और ये पहली बार उन्होंने बात की है जब से जंग हुई है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पब्लिकली ये पहली स्टेटमेंट आई है, और जो अंदाज अपनाया है, क्या कहने। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे चीफ का है, जो हमारे प्रेसिडेंट का है, जो हमारे पीएम का है, जो हमारे चेयरमैन का है, जो एयरफोर्स चीफ का है, जो आर्मी चीफ का है। ये दिल गुर्दा कहां से लाओगे। इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए जान चाहिए, इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते हैं लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते
موقع پہ خطاب تو کافی رہنماؤں نے کیا. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی رہنمات ہیں, جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے بات کی, قائم علی شاہ نے بات کی, کافی رہنماؤں نے بات کی. لیکن جو پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری نے بات کی ہے, یہ پہلی, محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بھی نام لیا, لیکن جو انہوں نے دشمن کو خطاب کیا ہے, جو دشمن کو انہوں نے بات کی ہے, اور جو دشمن کو مخاطب کیا ہے, انہوں نے مودی کو مخاطب کیا ہے, وہ بے نظیر ہے, وہ بے مثال ہے, وہ لاجواب ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان سمجھ کے ہم نے بچانا ہے, چلانا ہے, رکھنا ہے, اور آپ سب کو بھی بچانا ہے. کبھی بھی جب بھی میں جیلوں میں گیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ورکروں کو باہر نکالو, میں نے یہ کہا ورکروں کو اپنا خیال کرو, تم بچ کے رہو, میں ان کو خود ہی اکیلا مقابلہ کروں گا. اور یہ سوچ, یہ فکر, یہ دماغ, یہ دل مجھے بی بی صاحبہ سے ملتا تھا, کہ بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ میں اکیلی ان سب کے لیے کافی ہوں. تو ہم سب پیپلز پارٹی, ہم اکیلے ہی دشمنوں کے لیے کافی ہیں, یہ کبھی نہ دشمن سوچے. ہم نے تب بھی جھنڈا پاکستان کا لگایا تھا جہاں بی بی نے حکم کیا تھا. ہم آج بھی اس جھنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہماری آنے والی نسلیں بھی چلتی رہیں گی. کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں ڈالے جو ہمارے یہاں جنگیں ہیں, مگر ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی بھی نسلیں لڑیں گی, اس سے بھی آنے والی نسلیں لڑیں گی اگر ضرورت پڑی. ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں, ہم کس ملک سے لڑنا نہیں چاہتے, مگر اگر کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پی 50 ماریں گے, جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا. اب ان کو بھی ماریں گے. جو بھی ہماری دھرتی کی طرف ناسور آنکھوں سے دیکھے گا, جو بھی دیکھے گا, تو ہمارا ایسا چیف بیٹھا ہے کہ ان کو وہ چنے چبا دے گا. پاکستان کی آرمی ان کو چنے چبا دے گی, اور ایئر فورس چنے چبا دے گی, ہماری نیوی چبا دے گی. یہ سب بی بی صاحبہ نے اور ہم نے پہلے سے دوستو, انہوں نے تو بڑی ڈیٹیل میں وہاں بات کی, اور جس انداز میں انہوں نے مودی کو کہا ہے, راجناتھ سنگھ کی تو وہ ختم ہی کر کے رکھ دیا انہوں نے. وہ جو پچھلے دنوں وہ ایک ڈھکوسلے بازی کر رہا تھا سندھ کے حوالے سے, یہ بیسیکلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اندر وہ غصہ ہے, وہ لہر ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی, جو تمہیں منہ توڑ جواب دیا ہے پاکستان آرم فورسز نے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے, اور پاکستان کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے. وہاں پہ آپ کا وکرم کہہ گئے, اس کو INS وکرانت کو گرانے لگے تھے, ڈبونے لگے تھے, اس کو ایک کلیئر کٹ میسج دے دیا گیا تھا کہ اگر تھوڑا سا یہ آ گیا ہے ہم اس کو ڈبو دیں گے اور تمہیں اس کی راکھ نہیں ملے گی. تو وہاں سے بھگا کے یہ لے گئے تھے اس کو, وہ گوا میں جا کھڑا کیا تھا. تو یہ جو انداز ہے تخاطب ہے, یہ پہلی بار دیکھا گیا, اور یہ ایڈمائریبل ہے, اور یہ سینسٹیوٹی آف دا جو اکرنسز ہے اس کے اوپر بھی ہے, کہ جس انداز میں انڈیا بنگلہ دیش کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہاں پہ وہ دھمکا رہا ہے, اپنی آرم فورسز وہاں کھڑی کر رہا ہے, یہ اس کا بھی جواب ہے کہ ہم ہر طرف نظر رکھے بیٹھے ہیں, ہماری آرم فورسز ہر دم تیار ہے. جب انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شوٹ اٹ ڈاؤن, تو انہوں نے 8 طیارے گرا دیے تھے, اور ہم آپ کے سارے طیارے گرا سکتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ انڈین جو ایئر چیف مارشل ہے اس کا نشیڑی سا امرپریت سندھو, اس کو بھی پتا ہے, امرپریت سنگھ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان آرم فورسز جو خاص طور پہ ایئر چیف مارشل ہے اس کے پاس کیا کیپیسٹی ہے. جو پاکستان کے جو فضائیہ ہے, جس انداز میں اس نے طیارے لاک کیے تھے, وہ تو خیر پوری دنیا نے مان لیا, لیکن پاکستان کے کمانڈر ان چیف کی طرف سے یہ پہلا سویلین کمانڈر ان چیف ہے جس نے اس انداز میں چنوتی دی ہے, دشمن کو خبردار کیا ہے کہ ہم تمہاری ہر چیز کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں اور ہم تیار ہیں. یعنی انہوں نے بات کی کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ بچوں کی طرح کے بچوں کو اس لائن پہ ڈالے, لیکن ملک و ملت کی حفاظت کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں. ہم صرف یہ پیڑھی نہیں, اگلی اور اس سے اگلی جنریشن جو ہے اس کو بھی یہی سبق دیں گے کہ ملک و ملت کا دفاع کرے گی. اور جو خاص طور پہ اس وقت ہمارا جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہے, جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں, جس انداز میں پوری انہوں نے آرم فورسز کو انٹیگریٹڈ ایک ماڈل میں ڈھالا ہے, جو پورا ایک ملٹی ڈائمنشنل ملٹی ڈومین آپریشن کمانڈ سسٹم آپریٹ کیا ہے, یہ لاجواب ہے. اور انہوں نے کہا ہے بھارت کو اس سے بڑی دھمکی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا اعلان جنگ نہیں ہو سکتا, کہ ہر وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہر وقت ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کسی لمحے غفلت میں ہیں, تو ایسا نہیں ہے.
تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ببر شیر، اس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان آرم فورسز کے کمانڈر ان چیف کو، پاکستان جو آرم فورسز کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف کو، جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، جو پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، پاکستان کے جو ایئر مارشل ہیں ظہیر احمد بابر سدھو صاحب، بلیو یو می، یہ ان قربانیوں کا اعتراف ہے جو ہماری آرم فورسز نے دی. یہ ہماری آرم فورسز کی بہادری کی اپریسیشن ہے جو انہوں نے مئی 2025 میں دشمن کو منہ توڑ جواب کے دی. اور یہ جو لہجہ ہے، یہ تمکنت، یہ تمتراک، یہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کسی بھی سویلین پریزیڈنٹ میں. یقین مانے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں جو انڈین ٹی وی چینلز ہیں وہ ریڈ میں ان کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور وہ بڑا جو پاکستان کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے جس انداز میں ان کی سپیچ کو دکھایا جا رہا ہے وہ پورا گیڈر بھبکیاں چل رہی ہیں، وہ بھی لطیفوں سے کم نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی ہے ایک ایپ یا کوئی انٹینا، آپ دیکھیے انڈین ٹی وی چینل کس انداز میں غرا رہے ہیں اور کس انداز میں رو رہے ہیں. یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ ان قربانیوں کی وجہ سے جو شہید بیوی نے دی، اور شہید بیوی نے اپنی لائف کا جو ہے نا نذرانہ پیش کیا، اور پاکستان کا جو میزائل سسٹم تھا اس کو اتنا ماڈریٹ کر دیا کہ اس وقت انڈیا تو کیا، انڈیا سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا دشمن بھی پاکستان سے گھبراتا ہے.